बंद कर दीजिए।
सास का कब्रे नबी पर ले जा, रोए ना मेरे सामने इनको दुबैला। फिजा कभी रंज इन्हें होने न देना, प्यारों को मेरे मुर्दे पे रोने न देना। ये कह के किया बंद करे उजाए अंदर, सब मुर्दों का रोने लगे आने के बाद। आवाज सुनी कलमाए तैयार की मुकर्रर, फिर कुछ ना सदा आई, कहा सबने उठ गई दुनिया से निशान भी नबी की, रहमत हुई बस आज रसूल मदनी। अली फिसा के दिन मातम में सहराई में गुजरा, शब आई को लेके सुबह से देने को पुरसा। हैदर ने किया गुस्ल का सामान दाना दराया, ये देखते ही मुझको अली का जिगर आया। महिला के जो कफनाने लगे मैयत ज़हरा, ज़ैनब ने ये कियत हुजूर शाहे वाला। अम्मा का मेरे हाथ को सीधा करो बाबा, वो रोके पुकारेंगे खमीरा ही रहेगा। खुद में मेरे मैयत ज़हरा को लिटा कर सबसे कहा लो बीबी और सत्कारो आकर। उसमें ज़ैनब के मकाना लाए जाका, रुखसत को हुसैन और हसन आए जो नाना। ताबूत में ज़हरा को हुई तबरकत और बंदे कफन फातिमा के खुल गए वल्ला। सरखम किया ताबूत पे फर्जंद खड़े थे, और गर्दनों में फातिमा के हाथ पड़े थे। जब बद्र से वक्त सफरे फातिमा आया। मोहम्मद वाले मोहम्मद। शब-ए शहादत ज़हरा बड़ी रज़ीनाक तारीख और दूसरे की नौचंदी है। दोनों मुनासिबत से मोमिन इकराम की खिदमत-गुज़ारी से जो हज़रात इधर उधर तशरीफ़ फरमा है वो जल्द से जल्द अदा खाने में तशरीफ़ लाए, क्योंकि ये बीबी ज़हरा का गुस्सा
دینے کے لیے خود رسول خدا حسنین کریمین تشریف فرما ہوں گے. ہمیں پرسہ پیش کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم اس سے محروم رہیں. نہ جانے اس لیے کہ موت کا کوئی دن معین نہیں ہے، ہو سکتا ہے ممبر سے اترنے کے بعد ہم دنیا سے چلے جائیں. کوئی موت کا بھروسہ نہیں کہا جا سکتا کون کب تک زندہ رہے گا. اگلی سال ہمیں نصیب ہوا یا نہ ہوا. اور یہ اس بیوی کا غم ہے جو شفاعت کرانے والی ہے. ایک بار سورہ ہم 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور رضوانہ فاطمہ بنت محمد ہاشم، ریحانہ فاطمہ بنت محمد ہاشم، علی حیدر بنت قاسم، علی حیدر ابن منظور حسین، جون عباس ابن علی حیدر، اطہر حسین، ام زہرا بنت محمد جلیل، سکینہ مرحومہ ضیافت احمد ابن ضیاء الحسن، کنیز زہرا حسنہ بنت ضمیر الحسن، محمد احمد ابن ضیافت احمد وزن کی روح کے ساتھ. ایک بار اور گزارش ہے کہ ڈاکٹر سید مرحوم دلدار احمد ابن نثار احمد، شفیہ بانو بنت ضیافت احمد، دلشاد احمد ابن دلدار احمد، دلکش مرحومہ بنت حسن رضا شجاع، امداد احمد ابن ابو محمد، ام زہرا بنت علی اختر، علمدار احمد ابن نثار احمد، قیصر بانو بنت محمد مختار، حسین رضی ابن نبی الحسن، علی احمد ابن نور محمد کہ سید نذیر احمد ابن عابد علی، نظر بی بی بنت یوسف حسین، وسیع الحسن ابن نذیر احمد، وجیہ الحسن ابن نذیر احمد، رفیع الحسن ابن نذیر احمد، کنیز فاطمہ بنت اشفاق حسین، اظہری بیگم بنت سید حسن، صفدر رضا ابن وسیع الحسن، صفدری بانو بنت منظور حسین، پروین خورشیدہ بنت نصیب الحسن، حبیب النساء بنت نصیب اسلام کی پیاری ایک نور کی آیت کی جو خالق نے اتاری، معبود کی طاعت میں غرض عمر گزاری، صدموں کو اٹھا کر سوئے فردوس دیداری، سر پیٹو کہ ہم کیوں نہ ہوں، کیوں نہ کریں گریہ داری، دنیا سے چلی فاطمہ زہرا کی سواری، چکی کا چلانا وہ لہو ہاتھ سے بہنا، فاقوں میں شب و روز کے کچھ منہ سے نہ کہنا، تھا صبر و رضا جس کے تن پاک کا گہنا، پیغمبر اسلام کا غم قلب پہ سہنا، سر پیٹو کہ ہم کیوں نہ کریں گریہ ازاری، دنیا سے چلی فاطمہ زہرا کی سواری، جس وقت ہوئی پیش نظر موت کی صورت، یوں کرنے لگی فاتح خیبر سے وصیت، افسوس کہ اس گھر سے میری آج ہے رخصت، بچوں کو میرے اب تمہیں لازم ہے حفاظت، سر پیٹو کہ ہم کیوں نہ
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ذرا سی خاک میں کل کائنات بھی لایا، ذرا سی خاک میں کل کائنات بھی لایا، دل و جگر میں آتش کی خوراک بھی لایا، کہ ذرا سی خاک میں کل کائنات بھی لایا، دل و جگر میں آتش کی خوراک بھی لایا۔ اب میرے نصیب پہ حیران ہے جہاں والے، میرے نصیب پہ حیران ہے جہاں والے، میں کربلا سے کفن بھی حیات بھی لایا، میں کربلا سے کفن بھی حیات بھی لایا، کہ ہوا جھکا رہی ہے ادب سے سرے فراز، کہ ہوا جھکا رہی ہے ادب سے سرے نیاز، سارا واسیہ کی فضیلت کا ہے یہ راز، فضا کے واسطے قدم پاک جانماز، عیسیٰ کی ماں ہے ان کی کنیزی سے سرفراز، کہ عیسیٰ کی ماں ہے ان کی کنیزی سے سرفراز۔ یہ مرتبے ہیں فرش پہ بنت رسول کے، یہ مرتبے ہیں فرش پہ بنت رسول کے، کہ حوروں کے گوسیوں پہ قدم ہے بطول کے، حوروں کے گوسیوں پہ قدم ہے بطول کے۔ گردنِ ظلم کو کاٹا ہے ہمیشہ جس سے، ہم تبرے کی وہ تلوار نہیں بدلیں گے، ہم تبرے کی وہ تلوار نہیں بدلیں گے، عمر بھر قاتل زہرا پہ کریں گے لعنت، سال بدلیں گے آزادار نہیں بدلیں گے، عمر بھر قاتل زہرا پہ کریں گے لعنت، سال بدلیں گے آزادار نہیں بدلیں گے۔ اور اگرچہ فرش نشی تھی فلک بھی دے دیتی، اگرچہ فرش نشی تھی فلک بھی دے دیتی، یہ باپ کیا ہے وہ جنت طلب بھی دے دیتی، یہ باپ کیا ہے وہ جنت طلب بھی دے دیتی۔ سمجھ سکے نہ مسلمان بنت احمد کو، سمجھ سکے نہ مسلمان بنت احمد کو، سوال کرتے تو زہرا فدق بھی دے دیتی، سوال کرتے تو زہرا فدق بھی دے دیتی۔ سلوات اللهم صل على محمد رسول کوئی اور کیوں نہیں، ہم رتبہ رسول کوئی اور کیوں نہیں، تھی مصطفیٰ کے اور کئی بیٹیاں اگر بنت لخت دل رسول کوئی اور کیوں نہیں، ہم اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ہے تمنا فاطمہ زہرا، یہ جو آنسو ہمارے نین میں ہے، عزم پیہم وفا عمل ایثار، یہ سبھی مجلس حسین میں ہے۔ سلوات کیا محمد ہے یہ سوال کہاں تک حسین ہے، المختصر خدا کی زباں تک حسین ہے، المختصر خدا کی زباں تک حسین ہے۔ معنی کھلے عقدے کھلیں گے معنی ذبح عظیم کے، اسلام تیری شہرگ جا تک حسین ہے۔ اور کہتے ہیں اس لیے بھی اسے بانی عزا، زینب وہاں تلک ہے جہاں تک حسین ہے۔ کہتے ہیں اس لیے بھی اسے بانی عزا، زینب وہاں تلک ہے جہاں تک حسین ہے۔ تو زینب کی قید و بند سے باہر ہے اس کی ذات، آدم کو کیا خبر کہ کہاں تک حسین ہے۔ زینب کی قید و بند کے باہر ہے اس کی ذات، آدم کو کیا خبر
कि कहाँ तक हुसैन है, तो कड़ियल के सलमान भेजिए आप हजरात। जहनों की खैबरबंद से बाहर है इसकी जात। आदम को क्या खबर कि कहाँ तक हुसैन है। आदम को तो अकबर की लाश पर कोई मातम नहीं किया, अकबर की लाश पर कोई मातम नहीं किया। कुर्बानियों की सफ में वहां तक हुसैन है, कुर्बानियों की सफ में वहां तक हुसैन है। मोहम्मद वाले मोहम्मद तो भेजो तुम। بہت مہم تاریخ ہے. ان تاریخوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس تاریخوں سے استفادہ کریں اور ہم نے ابھی تک یہ مجالسوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے آ رہے ہیں. کم سے کم یہ نہ سوچا کریے کہ اتنے سورہ فاتحہ پڑھ لیے گئے اس کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا. اور کبھی کبھی ہم اپنی کمزرفی کی وجہ سے یہ سوچتے ہیں کہ جب کوئی سورہ فاتحہ ہم پڑھواتے ہیں تو اس میں یہ سوچتے ہیں دوسرا شریک نہ ہو. یہ ہماری کمزرفی ہے، ورنہ خدا بخیل نہیں ماد اللہ، خدا کنجوس نہیں ہے. خدا کی رحمت اتنی ہے کہ آپ ایک کو سب کو ملا لیجیے گا، سب کو برابر ثواب ملے گا. اب یہ نہ سوچیں، یہ تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس کو خصوصی فاتحہ پڑھا دیں، اس کو عمومی پڑھا دیں، یہ ہماری نگاہ ہے. لیکن خدا کی نگاہ میں جو ہے ثواب ایک ہی، اس لیے کہ صرف
ایک ثواب کیا وہ صلوات کا ایک ثواب جس کا فرشتہ جو شمار ہی نہیں کر پاتا تو بقیہ ثواب کیسے شمار کرتا ہوگا؟ تو خداوند تعالیٰ ماشاءاللہ وہ غنی ہے، مطلب ہے اس کی رحمت بہت وسیع ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ ایک مرتبہ اور سورہ فاتحہ کی ہم گزارش کرتے ہیں آپ لوگوں سے، شاید یہ سورہ فاتحہ شب جمعہ سورہ فاتحہ بلکہ سورہ فاتحہ نہیں، جو ہم اس میں جو اپنا خزینہ کرتے ہیں یا جو اس عنوان سے یہ لوگ تبرک کے لیے نیاز کے لیے شریک ہوتے ہیں، ایک درہم یا 2 درہم، یہ نہ سوچے کہ ہم فاتحہ کے لیے دے رہے ہیں، یہ سوچئے کہ مجلس فاطمہ کے لیے۔ اگر یہ سوچ کے دیں گے نا تو ہمارا جو ہے یہ رحمت جو وسیع ہو جائے گی۔ اگر فاتحہ کے لیے سوچ کے دیں گے کہ ہمارا فاتحہ پڑھا جائے گا اس لیے 10 درہم دیا جا رہا ہے تو آپ محدود کر دیں گے، لیکن اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ کی مجلس کے لیے دے رہے ہیں تو یہ بہت وسیع ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ہمیشہ یہ سوچ کے دیا کریں ان تبرکوں کے لیے کہ ہم تبرک کے لیے دے رہے ہیں، نظر کے لیے ہم پیسہ خرچہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ ایک پیسہ جو ہے جس نے اس 10 دن میں یا جو بھی اہل بیت کے اوپر خرچ کرتا ہے یہ واپس ملے گا۔ کہاں ملے گا؟ وہاں ملے گا جہاں ہم ایک پائی کے محتاج ہوں گے، جہاں ہم ایک پائی کے محتاج ہوں گے یہ پیسہ ہمیں وہاں واپس لوٹایا جائے گا، اور ایک کے بدلے اگر ہم ایک دیا ہے اس کا 100,000 گنا ہمیں واپس ملے گا۔ سب بات پڑی ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جملہ خانوادے ضیاء الحسن مرحوم کو اشارہ فرما، جملہ خانوادے نبی الحسن مرحوم کو اشارہ فرما، توحید کی تلاوت فرما کر جملہ خانوادہ سید نذیر احمد مرحوم اور تمام مومن مومنات اور تمام شہداء، وہ شہداء جو مقدسہ کی جو مقام مقدسہ کی حفاظت میں سیریا میں یا کربلا میں یا سامرا میں شہید ہوئے ہیں، ان کو تمام علماء مراجع کو اس کی ساتھ فرما دیں۔ مریض ان کی شفائے علاقی کے لیے جیسے عارف بھائی ہیں، علی احمد صاحب کے اہلیہ مریض ہیں کہ دوبارہ وہی صورت حالت ہو گئی ہے، مر گیا، اور ایک دوسرے کے ہمارے برادر قیصر صاحب جن کی آنکھ کا پریشر ہوا، خدا دعا کریں کہ ان کی آنکھ کی بینائی واپس آ جائے، اس کے لیے 5 مرتبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، ہمارے بزرگ جو یہاں پہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو صحت اور توانائی یا اللہ تجھے واسطہ ابھی بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جو مومن مومنات جہاں جہاں ہیں، جو پریشانی میں مبتلا ہیں، جو اسیر ہیں، مقروض ہیں، ان تمام کی حاجتوں کو پوری فرما۔ زندگی بی بی فاطمہ کی آج وفات کی تاریخ ہے، بقول
ایک ایران کے بہت بڑے ذاکر جو مشہور و معروف ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہم جب حاجت ہم کو ہوتی ہے تو ہم امام رضا علیہ السلام کی خدمت پہنچتے ہیں، بس یہی کہتے ہیں یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ، اور متوجہ ہوتے ہیں امام رضا علیہ السلام کی طرف۔ اس کی وجہ ہے کہ جب ہم 10 مرتبہ 100 مرتبہ اگر یا فاطمہ کہیں گے کہ ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام ضرور نگاہ کو اٹھا کے دیکھیں گے کون ہے جو ہماری عزت کو حفاظت کر رہا ہے۔ تو ممکن ہے کہ ان کے وسیلے سے ہماری دعائیں مستجاب ہوں، اور کل اگر کسی کو کوئی حاجت ہے تو کل جو نماز فاطمہ زہرا سلام اللہ پڑھی جاتی ہے کہ کسی کو شادی کی ہے، کسی کو نوکری کی ہے، کسی کو دوسری حاجت ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، کسی بیماری ہے، تو کل 2 رکعت نماز جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پڑھیں اور اپنے حاجت کو طلب کریں۔ انشاءاللہ بی بی فاطمہ زہرا ضرور ان کی حاجت کو پہنچتی ہیں، اور اس کا طریقہ یہ 2 رکعت نماز ہے۔ الحمد پڑھی، الحمد کے بعد کوئی سورہ پڑھی اور نماز کی طرح 2 نماز کو ختم کیجیے۔ نماز پڑھنے کے بعد درود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پڑھیے، اس کے بعد جو ہے صلوات پڑھ کے سجدے میں جائیں، سجدے میں تسبیح لے لیں، پہلے سجدے میں جائیں تو یہ دعا کریں، یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی، یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی، یہ سجدے میں 100 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد جب 100 مرتبہ پڑھ لیں پھر داہنا رخسار جو ہے اپنا سجدے پر رکھیں، یہی جملہ پڑھیں، یا فاطمۃ یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی، 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر جب داہنی طرف ہو جائے تو پھر جو ہے دوبارہ سجدے میں جائے، سیدھے سجدے میں جانے کے بعد یہی 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی۔ پھر بائیں طرف اپنے رخسار رکھے سجدے پر اور یہی کلمہ جاری کرے 100 مرتبہ۔ جب بائیں طرف ہو جائے پھر سیدھے آئے، سجدے میں جائے، پھر 110 مرتبہ پڑھے، یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی، یعنی 510 مرتبہ یہ کلمہ جاری کرنا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اسی سجدے کے عالم میں دعا مانگنا ہے۔ یہ بہت سے علماء، بہت سے لوگوں مومنین کا تجربہ کیا ہوا اس پر کہ اس کی حاجت جو ہے پوری ہوتی ہے، لہذا جن کو جو حاجت ہے اس نماز کے ذریعے سے ہم اپنی حاجت کو جو ہے اللہ کی طرف پہنچائیں، تاکہ ہماری حاجت بی بی معصومہ کے فضائل سے، ان کے مسائل کی وجہ سے، ان کے وسیلے سے ہماری حاجتیں پوری ہو جائیں۔ صلوات پڑھیں۔ تو ہم نے جس آیت کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا، بہت مختصر، بہت زیادہ زحمت نہیں لینا آپ کو، کہ قرآن مجید کو پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کون سی آگ؟ جس کا ایندھن جو ہے پتھر اور انسان ہو، اس آگ سے بچانا ہے۔ تو ہم اپنے آل کو، اپنے کو پہلے اپنے کو بچائیں۔ جب ہم اپنے بچے رہیں گے تو پھر ہم دوسروں کو بچا سکتے ہیں۔ تو ہم کس چیز سے بچانا ہے؟ ہم کو جہنم کی آگ سے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم جہنم کی آگ سے بچیں۔ تو ہم بچیں کیسے؟ پہلے تو ہمیں بچنا ہے کہ اپنے کو اس مقام پہ پہنچانا ہے کہ جہنم سے دور رہنا ہے۔ جہنم سے دور کیسے رہے گا انسان؟ جب انسان گناہ نہ کرے گا، معصیت انجام نہ دے گا، واجبات کو پورا کرے گا، مستحبات کو عمل کرے گا، مکروہات سے پرہیز کرے گا، اور
हराम कामों से दूर रहेगा, उससे परहेज करेगा, यही इंसान के लिए है कि वो जहन्नम से आग से बच सकता है। जब हम इस अमल को पेश करेंगे, इस अमली मैदान में लाएंगे, तो हम अपने बच्चों को भी बचा सकते हैं, हम अपने अहलो अयाल को भी बचा सकते हैं। इसलिए कि जब तक हम अमल ना करेंगे तो हम दूसरे को कैसे हम कह सकते हैं कि बेटा तुम कल वही बेटे सब कह रहे नमाज पढ़ो, बुलट के कहते हो बाबा तो आप खुद ही नमाज नहीं पढ़ता, अम्मा आप नमाज पढ़ती नहीं, हमसे कह रही नमाज पढ़ने से क्या रह जाता। लिहाजा हमें घर से तरबियत, घर वाले हमें बचाएंगे। बड़ा अच्छा कौल है किसी का, हालांकि गैरों का है, कि बच्चे की तरबियत जो है वो जो बनती है वो घर से बनती है। अगर घर खराब है तो बच्चे भी खराब निकलेंगे, अगर तरबियत करने वाला खराब है तो उस बच्चे की तरबियत भी खराब होगी। लिहाजा बच्चों की तरबियत के लिए देखिए, जब बच्चे खराब होते हैं तो ये ना सोचिए कि ज्यादातर उनके वालिदैन का कसूर होता है, नहीं, कभी कभी होता है कि वालिदैन की परवरिश सही होती है, लेकिन बच्चे जो है जिस माहौल में जा रहे हैं, जो उनके दोस्त हैं, जो अवाम है, माँ और बाप कभी अपने बच्चे को शराबी नहीं पसंद करेगा, जुआरी नहीं पसंद करेगा, बेनमाजी नहीं पसंद करेगा, खराब पानी नहीं पसंद करेगा। कोई माँ बाप अगर जाहिल भी है तो नहीं सोचेगा कि मेरा बेटा जाहिल हो, वो हमेशा यही सोचेगा कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा हो। अगर बाप नमाजी नहीं है तो फिर भी वो ये सोचिए, कभी नहीं सोचेगा कि हमारा बेटा बेनमाजी हो। अगर बाप रोजेदार नहीं है लेकिन वो नहीं सोचेगा मेरा बेटा रोजेदार होना चाहिए, वो यही सोचेगा कि रोजेदार हो। तो ये हमें जो है, ये बाप हमेशा यही चाहता है, माँ हमेशा यही चाहता है। खराबी कहाँ जाती है जो हम नहीं देखते, वो है दोस्त और दोस्त अहबाब की तरफ हमारी निगाह नहीं होती कि हमारा बच्चा किसके साथ गिर रहा है, हमारी बेटी किसके साथ जा रही है। अरे जिसके साथ जा रही है उसका अखलाक कैसा है, उसका किरदार कैसा है, उसका मजहब कैसा है, वो मजहब वाला या ना मजहब वाला है। अगर मजहब वाला है एक मतलब दोस्त के साथ जा रहा है तो कहेगा कि चलो जी नमाज पढ़ ले, नमाज का वक्त हो गया, नमाज तो पढ़ लिया जाए। लेकिन ना मजहब वाला है तो कहेगा अरे नमाज क्या, चलो इधर चलते हैं, सलवात पढ़ी मोहम्मद। तो हमें तरबियत में जो है सबसे पहले तो घर के बाद बाहर को देखें कि बच्चा हमारा किस दोस्त के साथ जा रहा है। ये सबसे बड़ा मुहिम है। खराबी कहाँ से आती है? माँ बाप, भाई बहन बच्चों को, अपने भाई को कोई खराब नहीं करता, अगर खराब होते हैं तो दोस्त की तरह। अगर दोस्त सही मिल गया, हमनशी सही मिल गया तो बच्चे की तरबियत अच्छी हो जाती है। लेकिन अगर दोस्त खराब मिल गए तो खराबी नहीं मिलेगा। बहुत कम ऐसा है, इसलिए कि जो जैसा माहौल हो रहा है, इसलिए कि परवरदिगार आलम कहता है कि कुल्लु मौलूद यूलद बिफित्रतिल इस्लाम, हर बच्चा जो फितरत इस्लाम में पैदा होता है। हदीस में है कि फितरत इस्लाम का बच्चा पैदा होता है, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो घर के माँ बाप जो है उनको यहूदी बना दिया जाता है। तो तरबियत हमें कहाँ से मिलनी चाहिए? तरबियत हमें घर से मिलनी चाहिए। बेहतरीन तरबियत क्या है? तरबियत जो है माँ के बाद जो है बाप। माँ कितनी अच्छी तरबियत बच्चों को देगी। हम देखे सीरत फातिमा ज़हरा कि किस तरह से बच्चों की तरबियत की, इस तरह से बच्चों की तरबियत की, इस तरह से गाने दिए हैं, इस तरह से पिलाया है उसको कि हक हो तो हक कहेंगे, बातिल हो तो बातिल कहेंगे। इसलिए ये तरबियत का असर होता है। जब तरबियत अच्छी होती है तो बाहर में अगर जो है लोग के नेता पे भी खड़ा हो तो यही कहेगा हक क्या है। ये तरबियत का असर फातिमा ज़हरा ये कितनों की तरबियत थी। हसन हुसैन की तरबियत आप कहेंगे हसन हुसैन की तरबियत के लायक इमाम नहीं, एक तकामुल है। तकामुल इंसानी तक पहुंचाने का नाम फातिमा ज़हरा है कि उन्होंने तरबियत की डिमांड पे और इस तरह तरबियत की कि तरबियत कर करते कि बच्चे हैं खेल रहे हैं लेकिन अपने माबूद से इतना करीब है, इतना करीब है कि खेलते खेलते अगर जानवर आ जाए तो अपने परवरदिगार आलम का सजदा करवा रहा है, अपने परवरदिगार आलम का सजदा करवा रहे हैं। सजदा
لیکن جب اس خانوادے میں آئی ہیں، جب زیر تحت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ وہ فضا ہو گئی، وہ حبش کی بادشاہ نہیں رہ گئی ہیں بلکہ فضا بنا دیا ہے جناب فاطمہ نے جناب فضا، اور اس طرح بنا دیا ہے کہ جب کلام کر رہی ہیں تو قرآن کی زبان، تو کس کا اثر ہے؟ یہ تربیت کا عزیزان محترم، اور بھی تربیت کی نہ جانے کتنے کی تربیت کی جناب فاطمہ، جناب حمزہ کی بہن جناب فاطمہ کی بھی تربیت جناب فاطمہ نے کی، جناب فاطمہ نے بہت کی تربیت، اسی گھر میں جناب فضا بھی ہے اور اسی گھر میں ام ایمن، انہی کے ساتھ زندگی گزارے، انہی کی تربیت میں ام ایمن گزارے، لیکن ام ایمن جناب فضا میں فرق ہے۔ ام ایمن کہ جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے حق کو لینے کے لیے دربار گئی تو شہادت کے موقع پہ جناب فضا کو نہیں ملا، فضا شہادت ام ایمن ہے، آخر کیوں ام ایمن کو نہیں بلایا، فضا کو نہیں بلایا؟ ہاں مانتے فضا وہ بھی فضا جناب بہشتی ہے، اس لیے کسی کو امام حسن امام حسین ماں کہیں وہ بہشتی ہوتا ہے، لیکن حدیث کی روشنی میں جناب فاطمہ زہرا نے جناب ام ایمن کو پیش کیا تھا اور امام حسن امام حسین کو پیش کیا تھا تصدیق کے لیے، اس لیے کہ اصلاً ان کو کہا جاتا ہے مسلمان نہیں بلکہ مسلمان ذکر، کیوں؟ اس کی سب سے بڑی یہ دلیل یہ ہے کہ فاطمہ زہرا نے انہیں کو پیش کیا تھا جو مباہلے میں تھے، مباہلے والے تھے وہاں پہ، مباہلہ میں رسول اسلام جناب فاطمہ کو لے کے گئے تھے، امام حسن امام حسین علیہ السلام کو لے کے گئے تھے، امیر المومنین علیہ السلام کو لے کے گئے تھے، لیکن جب ان کی شخصیتوں کی ان صورتوں کو دیکھا ان لوگوں نے تو کہا ان سے جو ہے مباہلہ نہ کرنا، آخر کیوں؟ اس لیے کہ دیکھ رہے تھے کہ ایسے سچے ہیں کہ اگر ان کی زبان سے نکل جائے پہاڑ بھی تو پہاڑ بھی چور چور ہو جائیں گے، پہاڑ بھی ہٹ جائیں گے، لہذا اسے مباہلہ نہ کرنا، مباہلہ نہیں کیا، کیوں؟ تصدیق سچائی کی وجہ سے۔ لیکن یہ مسلمان کیسے تھے کہ جناب فاطمہ نے امام حسن امام حسین کو پیش کیا، امام علی علیہ السلام اور ان گواہی کے لیے، لیکن مسلمان نہیں ہے، تو بتائیے وہ یہودی بہتر تھے کہ یہ مسلمان تھے؟ سلوات پڑھیے۔ تو کون ام ایمن کو کیوں پیش کیا؟ جناب فضا کو پیش کیا۔ دیکھیے ام ایمن جناب عبداللہ کی کہانی، اور اس کے بعد جو ہے یہ رسول اسلام کی خدمت میں کہ جناب فاطمہ زہرا ام ایمن کو پیش کرنے کا مقصد یہ تھا دربار میں کہ جناب ام ایمن کو رسول اسلام نے کہا ہے کہ یہ بہشتی عورتوں میں سے ہیں۔ حدیث میں رسول اسلام نے فرمایا کہ ام ایمن بہشتی عورتوں میں سے ہیں، اور تمام صحابیوں میں سب جانتے تھے، اور جناب ام ایمن الصحابیات میں بھی شمار کی جاتی ہیں۔ ام ایمن کو رسول اسلام نے بہشتی کہا ہے، بہشتی عورتوں میں شمار کیا، تو اس وجہ سے جناب فاطمہ زہرا نے ام ایمن کو بلایا اور پیش کیا کہ گواہی دو، اس لیے کہ گواہی وہی دیتا ہے جو بہشتی ہوتا ہے، جہنمی کبھی صحیح گواہی نہیں دے گا، جہنمی کبھی جو ہے گواہی نہیں دے گا، لہذا رسول اسلام نے جو حدیث بیان کی تھی اے ام ایمن تم بہشتی عورتوں میں سے ہو، تو فاطمہ زہرا نے دربار میں پیش کر کے بتایا دیکھو جن کے بارے میں میرے بابا نے بیان کیا ہے کہ ام ایمن بہشتیوں میں سے ہوں، یاد رکھو جو کبھی جھوٹ بولے گا وہ بہشتی نہیں ہو سکتا، لہذا ام ایمن جو گواہی دے گی وہ صحیح گواہی دے گی، کبھی غلط گواہی نہیں دے سکتی، لہذا ام ایمن کو جناب فاطمہ زہرا نے دربار میں پیش کر کے بتا
دیا کہ دیکھو ہم سچ پہ ہیں، ہم حق پہ ہیں، تم باطل پہ ہو. اگر باطل پہ ہوتے تو ام ایمن گواہی نہ دینے آتی. ام ایمن نے گواہی دے کر بتا دیا کہ دیکھو ہم بہشتی ہیں، تم جہنمی ہو. صلوات پڑھیے. ان کے گھر کی تربیت، لیکن یہی ام ایمن جب مدینے سے چلی تو راستے میں جب پیاس لگی تو انہوں نے ایک ہی واقعہ دیکھا، کچھ نہیں، جنگل ہے میرا، وہاں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں. تو یہی کہا کہ اللہ، اے میرے معبود، تیرے کنیز کی خدمت کی. اس خدمت کا واسطہ یاد رکھیں، جو آپ لوگ یہ دعوت کر رہے ہیں یا یہ بات کیا میں، یہ ایک ہی چیز کا اجر جو ہے عند اللہ عند فاطمہ. تو انہوں نے کنیز کو یہی کہا کہ اللہ پانی. جناب ام ایمن نے دعا کی کہ اللہ تیرے رسول کی بیٹی فاطمہ کی کنیز، فاطمہ کی کنیز ہو تو پانی کا انتظام ہو. ایسا پانی کا انتظام ہوا، اس کے واسطے سے دعا کی جناب فاطمہ زہرا کے وسیلے سے دعا کی، اور اس وقت جو پانی انتظام ہوا وہاں پہ پیا. اس کے بعد کئی سال تک زندہ رہی، کبھی پانی پینے کی نوبت نہ پیاس ہی نہیں لگی. تو عزیزان محترم، جو اہل بیت سے متمسک ہو جاتا ہے وہ دائمی ہوتا ہے. اہل بیت دائمی ہے، اور جو چیز ادا کرتے ہیں وہ دائمی ادا کرتے ہیں. لہذا اہل بیت نے ان کو ایسا پانی پلا دیا ہے، وہ جنت کا پانی ہو رہا ہو یا ساقی کوثر کا پانی رہا ہو، اس لیے کہ ساقی کوثر کے پانی میں تاثیر ہے کہ جو پی لیتا کبھی پیاسا ہی نہیں. ایسا ہوتی تھی کہ مطلب ان کی آواز جو ہے گونجتی تھی اور جو ہے لوگوں کان جاتے آدمی کو تکلیف ہوتی ان کو نیند خراب ہو جاتی تھی. اور ایسا کچھ نہیں. جب بی بی فاطمہ کو جو مصیبت پڑی اس مصیبت کو یاد کر کے روتی تھی تو زمین جو ہے لرزا پڑی، جس کی وجہ سے جو ہے یہ مدینے والے آ گئے. یہ یہ بی بی جو مسائل ہے بہت زیادہ مسائل ہے کہ لوگ زکریا بن آدم امام رضا اور امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں 4 سال
मैं खिदमत इमाम अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मैंने देखा कि एक बच्चा आया है और एक मरतबा आसमान की तरफ निगाह करके देखा, तो मैंने देखा कि वो बच्चा सिर्फ आसमान की तरफ देख रहा है। जब मैंने पूछा कि मौला ये बच्चा है और ये आसमान की तरफ देख रहा है। एक मरतबा का बेटा यहाँ ये ज़करिया क्या कह रहे हैं, तो इनका जवाब दिया। एक मरतबा तमाम मोहम्मद के इस्लाम ने आसमान की तरफ सजदे किए, बाप की खिदमत में, तो बाबा मैं आसमान की तरफ देख रहा था कि मेरी इज्जत जमा पे कितने बता, मेरी इज्जत पे कितने मसाइल पड़े हैं, वही मैं आसमान की लावे मामूल में मैं वही मुतालिया करा था कि मेरे इज्जत पर की मेरी इज्जत पर कितने मसाइल, अगर मैं उसका होता तो इनको जिंदा निकाल कर चलाता। ये जनाब फातिमा आजाद कराने वाले जन्नत, लेकिन तालिबों ने किसी ने रसूल की वफात के बाद 75 दिन 90 दिन जिंदा रही और रोती रही, हमेशा अपने बाप को याद करके रोती रही। जब वक्त आखिर आए तो वसीयतें करती है, अबुल हसन मैं इस दुनिया से जाने वाली हूँ, कुछ वसीयतें याद रखना, ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका ख्याल रखना, इनको पानी पिलाना, इनको खाने का इंतजाम करना। एक मरतबा ये दोनों बच्चियां मेरी है, ये छोटी है, मैंने जाने के बाद इन पर डांटना नहीं, इनको घुड़कना नहीं। मैं कहूँगा बीवी, अरे आपने मुझे करते वसीयतें कर रहे हैं, ये दोनों बच्चे दोनों मम्मी कर दो, इनको डांटना नहीं, लेकिन हाँ करबला में हाय करबला में अजीज़ान मोहतरम जनाब फातिमा रात की तारीकी मुझे रात की तारीकी मुझे दफनाना अजीज़ान को वक्त किया गया। एक मरतबा अमीर मोमिनीन मस्जिद में नमाज पढ़ने गए, इमाम हसन हुसैन नाना की कब्र पे गए, और इधर जनाब अपने सलमा से वसीयतें करती है, ऐसा अरे तुम्हारी भी वसीयत तो याद रखना, मैं जान जब तक मेरी तस्वीर तहलील की आवाज सुनना तो उसने फातिमा जिंदा है, लेकिन जब मेरी तस्वीर तहलील की आवाज बंद हो जाए तो मेरे जानवर को खरीदना, मेरे बच्चे हैं तो पहले उनको खाना पानी दे देना, फिर मेरे मरने की खबर। जनाब आसमा वो देख रहे हैं, आवाज आ रही है, तस्वीर तहलील की आवाज आ रही है। एक मरतबा तस्वीर तहलील की आवाज बंद हुई, हुजरे में गई, देखा जन्नत परवान कर चुकी है, इतने हसनैन आए, हसनैन का मादर का बच्चों मैंने खाना खा लो, क्या नहीं तुमने देखा बगैर माँ के कभी मैं खाना नहीं खाया, हम कैसे खाना खा ले, बच्चे हुजरे की तरफ गए, अरे क्या देखा माँ दुनिया से गुजर गई। जनाब हसनैन होते हुए मस्जिद में पहुंचे, इमाम अली को पहुंचे, इमाम जैसे सुने रोज से जुमले कि इमाम ज़मीन इमाम ज़मीन पे गिर पड़े, इमाम आए और आने के बाद आवाज दी, अरे जब भी कोई मुसीबत मुझसे बढ़ती थी मैं आपको बयान करके अपना दिल ढालस कर अपना दिल जो है संभाल लेता, अरे आपके बात किससे रात की तारीकी हुई, के लिए इंतजाम किया गया। जनाब इमाम अली
حضرت وسیع جو ہے جناب فاطمہ کو رات کی تاریکی میں غسل کا انتظار کیا اور رات کی تاریکی میں غسل دینے لگے حضرت کو ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام کو جاؤ جناب سلمان سے کہو کہ چچا سلمان اماں کے جنازہ اٹھانے کے لیے باہر جناب امام حسن گئے دروازہ کھٹکھٹایا سلمان ارے رات کی تاریکی میں شہزادے دنیا کیا کرے کہا بابا نے بلایا ماں کا جنازہ ماں کا جنازہ اٹھانا ہے عزیزان محترم امام علی ایک مرتبہ تڑپ گئے تڑپنے کی آواز پوچھیں گے کہا کیا بتاؤ فاطمہ نے اپنے زخم کو اس طرح چھپائے تھی کبھی مجھے ظاہر نہیں کہ پسلیاں ٹوٹی غسل کو بندے نکلے ہم لوگ کفن پہنا چکے یہ رسم دنیا ہے کہ جب مرنے والا چلا جاتا ہے تو آخری دیدار کے لیے رشتہ دار عزیز اب بچوں کو بلایا جاتا ہے امام نے آواز فضا میں بناؤ ارے کب لگاؤ آؤ ارے فاطمہ کا آخری دیدار چلو ایک مرتبہ امام حسن بھی ہے امام حسین بھی ہے زینب اپنے گلکن بھی ہے ایک مرتبہ امام حسین قائدی کھڑے ہو گئے آواز دی اماں ارے جب تک گلے نہ لگائے گا ایک مرتبہ اماں ارے آپ تو چلی گئی لیکن میری کچھ وصیتیں کرنی یاد رکھیے اماں ارے آپ جا رہی ہے نانا کو میرا سلام کہیے اے نانا آپ کے مرنے کے بعد ظالمہ نے کس طرح سے اذیت دی ایک مرتبہ اس آواز کو سننا تھا بندے کفن فاطمہ کے ہاتھ بلند ہوئے اے میرے لالا جاؤ حسین کا گلے سے لگا دیا آسمان میں فرشتے نعرے بلند کرے اے علی علی حسین کو جدا کر دو عزیزان محترم رسلوں کا بن ہو چکا تقسیم کا وقت آیا امام علی چلے اور چلنے کے بعد جنازہ اٹھایا اب روایتوں کے مختلف جملے کہ بقی میں لے گئے اسی حجرے میں یا مسجد میں ایک قبر بنائے اور جب قبر بننے کے بعد جب فاطمہ کو اتارنا چاہا ایک مرتبہ آواز دیتے یا رسول اللہ یہ امانت جو آپ نے کچھ سال پہلے مجھے دی تھی یہ امانت واپس کراؤ لیکن یا رسول اللہ آپ سے معافی چاہتا ہوں جب آپ نے وہ امانت دی تھی جب فاطمہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا پسلیاں ٹوٹی نہیں تھی یا رسول اللہ رخسار دینے نہیں تھے سینہ زخم نہیں تھا یا رسول اللہ ارے یہ امانت آپ کو واپس کرنا یا رسول اللہ ارے جو ہم پر گزری ہے ان کو انتمیمی سے پوچھ لیجیے گا امام نے فاطمہ کو لحد سے سپر کیا امام علی نے فاطمہ کو دفن کر دیا خبر بن کری لیکن ایک جنازہ اور یاد آتا ہے ایک علی ہے اور جنازہ ہے علی نے جنازہ دفن کیا ہاتھ کھلے ہوئے تھے زنجیر نہیں بیڑی نہیں توقع خاردان نہیں آئے علی سید سچا بہن کا جنازہ ہاتھوں پہ لیے ہوئے قبر کے حوالے کر رہے اے علی ارے آپ کے ہاتھ سے لیکن سید سچا مشکلات دیکھنے ان کی مشکلات کو دور کرنا اے اللہ جو مریض کو شفا جو کامل عطا فرما اے اللہ
شام غیبہ اور شب شان نبی فاطمہ زہرا آئندہ سال میں زندہ رہے اور اپنی بیوی کا ماتم آپ نے مقبول مقام نام زمانہ کو فرصہ دیتے اے اللہ کے حق بیوی فاطمہ زہرا جنت شکر کی سلام تعمیر کا تمام ہو کر اے اللہ یہ قبر بھی میرا اس کا بھی مظلومات کا ہے بھی مظلومات قبر کی کہتا کوئی شراب نہ یہ کتنے مظلوم ہیں پروردگار کی مظلومیت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جو حاجت ہے قبول فرما اے اللہ فاطمہ زہرا کی جماع دم وقت استغاث کرنے کا وقت پروردگار کی بہترین انتخاب فرما اجر پاوے پروردگار کو برقرار فرما اے اللہ ہمارے نام کی ضرور کی تعلیم فرما زہرا یا فاطمہ زہرا بغداد کے اس طرح سے بدلا ہے زمانہ عشقوں کے لیے آئی یہاں فاطمہ زہرا عشقوں کے لیے آئی یہاں فاطمہ زہرا کفن بول
तमाचा आओ मेरे बेटा आओ मेरे बेटा आओ बोल कर बंद कफन बोलिए